पे न पहरा हो, یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب عاشور کی شام۔ سکینہ کا دل ڈر سے لرز رہا تھا۔ بابا خیمے سے باہر گئے تو سکینہ نے دامن پکڑ کر پوچھا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تنہا مت چھوڑیے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا، سکینہ تو صابر کی بیٹی ہے، میں تجھے اللہ کے سپرد دے کر جا رہا ہوں۔ جنگ ختم ہوئی، نیزے بلند ہوئے، لاشیں روندی گئیں اور سکینہ کی آنکھوں کے سامنے بابا کا سر نیزے پر بلند ہوا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، معصوم بچے چیختے چلاتے جلتے خیموں سے بھاگے۔ سکینہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو زینب کے دامن میں سر تھا۔ پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ زینب نے ضبط سے کام لیا، آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا، سکینہ بابا جنت میں ہیں، شہادت پا چکے ہیں۔ اس وقت سے سکینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بابا کے بغیر جینے کی عادی نہ تھی۔ کربلا سے قیدیوں کا قافلہ چلا۔ سکینہ کے پاؤں ننگے تھے، گرمی سے ریت تپ رہی تھی۔ زنجیریں گلے میں تھیں اور نیزے پر بابا کا سر تھا۔ کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو۔ کوفہ میں مجمع تھا، لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی نے خجالت محسوس نہ کی کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ علی کی پوتی ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک عورت نے سکینہ کو پانی دینا چاہا۔ سکینہ نے تھر تھراتے ہوئے کہا، پانی تو چاہیے ہے، مگر پہلے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو دو، ان کے لب پیاس سے سوکھ چکے ہیں۔ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے، جس کو جدا کیا ہو، یا رب شام میں قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید لعین مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، جبکہ اہل بیت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سکینہ علیہ السلام نے اپنے بابا کا سر دیکھا، دوڑیں، سر کو گلے لگا لیا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں بھی کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یزید کی سنگ دلی نہ پگھلی۔ زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب شام کے زندان میں سکینہ کی زندگی ایک اذیت بن چکی تھی۔ تنگ قید خانہ، کانٹوں بھری زمین، سر پر چھت نہیں، گرمی اور سردی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس قید خانے میں سکینہ نے کئی راتیں روتے بلکتے گزاریں۔ بابا کی جدائی، ماں کی دوری، بھائیوں کی شہادت، سب کچھ اس ننھی سی جان پر ایسے گرا جیسے کوہ طور گرا ہو۔ ایک رات سکینہ روتے روتے سو گئی۔ خواب میں بابا کو دیکھا۔ بابا آپ آ گئے، مجھے لینے آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، آنسو پوچھے اور فرمایا، آؤ سکینہ،
اب صبر کی منزل تمام ہوئی، اب بابا کے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوئی، قیدیوں نے سکینہ کو جگانا چاہا مگر سکینہ اب جاگنے والی نہ تھی۔ ننھی شہزادی اپنے بابا کے ساتھ جا چکی تھی۔ زینب نے معصوم لاشے کو گلے لگا لیا۔ قید خانے میں آہوزاری شروع ہو گئی۔ قید خانہ آہوزاری سے گونج اٹھا۔ پھوپھی زینب نے سکینہ کے کفن کا بندوبست کیا، لیکن قید میں نہ کفن تھا نہ پانی۔ وہی خون بھرا کرتا کفن بنا، اشکوں سے غسل دیا گیا۔ جب قیدی واپس مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو قافلے میں ایک کمی تھی، سکینہ نہ تھی۔ زینب کی گود خالی تھی، حسین کی بیٹی زنداں کی مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے، اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصوم زندان میں نہ تنہا ہو۔ شام کے زندان میں آج بھی وہ مزار، وہ مقام موجود ہے جہاں سکینہ علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، جہاں السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین کی صدائیں گونجتی ہیں۔ سکینہ تو وہ معصوم بچی تھی جس پر ظالموں نے وہ ستم کیے جن سے تاریخ کانپ اٹھتی ہے۔ تو نے بابا کے فراق کا دکھ جھیلا، زندان کی اذیتیں برداشت کیں، یتیمی کے زخم سہے اور آخر کار قید کی کوٹھڑی میں دم توڑ دیا۔ اے علی کی پوتی، اے ام رباب کی گود کی شہزادی، ہم گناہگار تجھ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے تیرے غم کا حق ادا نہ کیا، مگر ہر محرم، ہر مجلس، ہر نوحہ تیری مظلومیت کی گواہی دیتا رہے گا، یا سکینہ، یا مظلومہ، یا بنت الحسین علیہ السلام۔ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ، زنداں در زنداں، ہائے زنداں در زنداں، اس کے لیے قضا ہو